الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له لا ند له لا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین السلام علیکم. میں اللہ کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اللہ کو ناپسند اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اور وہ نہ کروں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہو. معزز سامعین، واز تقریریں تو ہر جگہ آپ سن رہے ہیں. میں عالم نہیں کہ واز کروں، ناصح نہیں کہ نصیحت کروں، خود میں گناہگار سا بندہ ہوں. چند معروضات پیش کروں گا اس نیت سے کہ آپ کو اور ہم کو کوئی روحانی فائدہ نصیب ہو جائے یا ہماری آخرت سنور جائے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ ڈالو. کیونکہ تفرقوں میں جماعتیں بن جاتی ہیں اور جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا. پھر ضرور جو جماعت بناتا ہے وہ شخصیت پرست بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شخصیت پرستی میں جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اور شخصیت پرستی میں حق ختم ہو جاتا ہے. جو آج کل یہ مرضیں پھیلی ہوئی ہیں، مسلک ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. کہ اللہ نے فرمایا تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ مسلک ہمارا حنفی ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم حنفی ہیں. بعد میں کسی ولی سے جو تعلق رکھتا ہے پھر کہلواتا ہے چشتی، سہروردی، قادریہ، یہ سارے سلسلے آ رہے ہیں. مگر یہ اولیاء کرام کے ساتھ جو رہنے والی جماعتیں تھیں، ان کا تو نہ آپس میں کوئی اختلاف تھا اور نہ کسی ولی کے ماننے والا دوسرے ولی کو کچھ غلط بات کہے یا غلط خیال کرے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں میں.
کہ بریلوی اپنی جماعت جو بریلوی کہلاتے ہیں، آیا یہ بریلوی صحیح ہیں؟ بریلوی جو کہلاتے ہیں ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے، امام احمد رضا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر آپ بات سمجھ لینا کہ کسی ولی کو ماننے والا یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ولی کے خلاف ہو یا کسی ولی والے کے خلاف ہو۔ نہ ولی علیحدہ ہیں نہ ولی والے علیحدہ ہیں۔ جو احمد رضا خان سے ماننے والا رضوی ہے وہ گول شریف علی سرکار کا بھی غلام ہوگا، توسے شریف کا بھی غلام ہوگا، سعدی علیہ رحمت کی غلام ہوگا، وہ ہر ولی کا غلام ہوگا۔ یہ کبھی آپ ثابت نہیں کرتے کہ جتنا اولیاء والے لوگ اپنے ولیوں کہتے ہیں وہ آپس میں مختلف کبھی نہیں ہوتے۔ نہ کسی ولی کا مرید کسی ولی کے ماننے والا یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ دوسرے ولی کے ماننے والے کے کبھی خلاف زبان اٹھائی ہو یا ان کا آپس میں اختلاف ہو۔ پیار اور محبت میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ جس ولی سے کوئی یہ ہمارا واسطہ نہیں، کسی ولی سے، یہ ایسے جو آج کل قائد ہیں ان کے سے نہیں، ان کو ہم ولی نہیں مانتے، کسی ولی سے بھی جس کا تعلق ہوگا وہ تمام ولیوں کا غلام بنے گا تو وہ ولی اسے اپنا تعلق دار سمجھے گا ورنہ نہیں سمجھے گا۔ سلسلہ سور وردی ہے وہ سب کا غلام ہوگا، پیر بادشاہ دستگیر کا بھی غلام ہوگا۔ تو یہ ہم کیوں مصیبت پڑ گئی کہ نہ ہمارے قائد ولی ہیں نہ ہم ولی والے ولی ہیں، ہم ایک دوسرے سے اب مختلف ہو گئے ہیں۔ یہ بریلوی جماعت جس کو میں ہر دیگ کا چمچا کہتا ہوں کیونکہ اپنی شکایت بھی کرنی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سچے ہیں، یہی بدعمالی کی وجہ ہے کہ بریلوی شیعہ بنا، بریلوی مرزائی بنا، بریلوی دیوبند بنا، بریلوی اہل حدیث بنا، کیونکہ اولیاء کرام سے احمد رضا خان سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق تھا بریلوی شہر سے۔ اگر یہ ولی سے تعلق رکھتے ہوتے تو اتنا نہ بگڑتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بستی کی بستی ہم نے دیکھی وہ بریلوی تھی، اب وہی بستی شیعہ ہے۔ کوئی کسی جماعت کا اتنا پاکستان میں زیادتی نہیں تھی، جس جماعت میں دیکھو یہی بریلوی گیا، دیوبندوں میں بریلوی گیا، شیعوں میں یہ ہمارا تجربہ ہے۔ کیوں گیا؟ کہ ان کا تعلق بریلوی شہر سے تھا، احمد رضا خان صاحب سے نہیں تھا۔ اب دیکھو کہ یہ نورانی گروپ ہے، ارے یہ بریلوی ادھر بھی جا رہا ہے، ابھی 8 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، شرم نہیں آتی سواد اعظم کہتے ہوئے؟ اب نورانی گروپ یہ کوئی ہے نہیں، سیاسی بات نہیں ہے کہ بے نظیر والا جو ہے وہ نواز کو نہیں سراتا اور نواز والا بے نظیر کو، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے، اور پہلی نسبت جو ہے یہ بڑی نسبت اصولی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے تیرا تعلق کسی احمد رضا سے ہے، گولڑی شریف کسی سلسلے سے ہے، لیکن خدا تو ایک ہے، یہ اصولی نسبت ہے۔ ہم کہاں جدا ہو سکتے ہیں؟ اصولی نسبت کو توڑ کر تو مسل کی نسبت کے پیچھے چلا گیا۔ معلوم ہوا نہ ہمارا خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے، ہمارا مسلک سے تعلق ہے۔ اگر خدا رسول سے تعلق ہوتا تو ہم ایک ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کر، اللہ کی رسی ہے دین۔ اب بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، یہ نورانی گروپ ہے، وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، یہ کاظمی گروپ ہے وہ اس کو نہیں برداشت کرتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
یہ الیاس قادری والا ہے، یہ سلیم قادری والا ہے، یہ سیفی ہے، پتہ نہیں 8 ٹکڑے اور ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سواد اعظم ہے۔ تو کہاں سواد اعظم رہا؟ سب کو تو نے بڑھایا، کیا تھا؟ ارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا تھا زبانی محبت کا، تیرا دعویٰ تھا تعظیم بالذات کا، ارے تعظیم فی الامر سے تو محروم ہوا، اس لیے اللہ نے تجھے دین سے محروم کر دیا۔ جتنا بریلوی ٹولے میں بدعمالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بالذات فرض اور تعظیم فی الامر بھی فرض ہے۔ تعظیم بالذات دعویٰ ہے اور تعظیم فی الامر اس بات ہے۔ جو حکم کی تعظیم نہیں، آپ کے حکم نہیں مانتا، جس کو آپ کے حکم کی تعظیم نہیں ہے، خدا کی قسم سے ذات کی تعظیم نہیں ہے کہ حکم جو ہے اس بات ہے۔ ہم دعوت تو کرتے ہیں محبت والے، لیکن حکم بالکل نہیں مانتے، حکم سے ہم دور ہیں، اس لیے ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہے، اور اس بات دلیل جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم تعظیم، آپ کے حکم کی تعظیم ہم نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہم میں فرق آ گیا۔ اگر نورانی ولی ہے تو ولی والا تو دوسرے ولی کا بھی غلام ہوتا ہے، یا تو انہیں ولی نہ مانو یا اپنے آپ کو ولیوں والا نہ مانو، کہ آپس میں اتنا کیوں اختلاف ہے؟ اور یہ بھی سن لو سواد اعظم کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سواد اعظم حق ہے، نہ کہ زیادتی جماعت ہے۔ سواد اعظم کا ہم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ سواد اعظم حق ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی اگر حق پر ہے تو وہی سواد اعظم ہے، یہ سواد اعظم نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ ایک حبشی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے۔ حضرت امیر عمر صاحب آئے، اس کو لے گئے، پوچھا حبشی یہ کیسی دعا ہے کہ تو کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے؟ اس نے عرض کی امیر المومنین آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بغیر محبت، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا مسلک اپنا سمجھ لو، بغیر فرما برداری، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا۔ جو کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ آگے بھی سن لو، بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں کہ اللہ رسول کا محبت رکھتا ہوں اور فرما برداری نہیں کرتا، وہ دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ حضرت علی کا یہی قول ہے کہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے حکم کی تعظیم نہیں کرتا، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی ہم میلاد تو ذات کی مناتے ہیں لیکن رسالت کی میلاد نہیں مناتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا، اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں احسان تم پر میں نے کیا، منت لگائی، یا اللہ کوئی کون سی منت لگائی، بڑا احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا رسول بھیجا، وما محمد الا رسول، میرے محمد صرف محمد نہیں رسول بھی ہیں، اور رسول احکام سے تعبیر ہوتا ہے۔ رسول حکم لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہے جس کی حکومت اور حکم اس کا چلے۔ اس لیے ہم نے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہم 8 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر سواد اعظم، ارے دیوبند کے 6-7 ممبر بن جاتے ہیں
تم دیتے تمہارا تو ایک بھی نہیں بن سکتا. تو ابھی سواد اعظم کہاں رہا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خدا رسول کے احکام کی پابندی نہیں کی. بریلوی جتنا جہالت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ جو تمنگر بھی ہے اور اس کے پاس تواضع بھی ہے. تواضع، پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اہل علم اور دانشوروں کے پاس بیٹھتا ہے. ہم علماء اور ولیوں کا دعویٰ تو کیا، اور ہم ولیوں کو صرف یہی آکھ سکتے ہیں کہ مزار پر ہو کر آ گیا، اور ان کے جو طریقے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے بالکل. ان کے طریقوں پھر رہا یہی کہ بریلوی 8 ٹکڑے ہو گیا، بریلوی کا نام بھی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی. جلوس نکلا علی پور میں تھا، ادھر جلوس نورانی صاحب والا آ گیا، ادھر کاظمی صاحب والا، آپس میں لڑ پڑے. تو نہ قائد ولی ہوئے نہ یہ ولیوں والے ہوئے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ذہن میں، ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑا، ہم نے خدا کی مخلوق سے دھوکہ کیا، ہم نے 8 جماعتیں بنا دی اور اس جماعت کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے منتشر کر دیا اور آپس میں محبت چھین لی. حضور احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، قبل تو جمی احکام ہی، قبل تو جمی احکام ہی، تمام حکم ہم نے قبول کرے گا تو پھر ایماندار بنے گا. مسلمان ہمارے گھر کا دین نہیں ہے کہ ہم جدھر چلے جائیں اور ہمارا بس دین ہمارا ہے. ہمارا دین تو ہے خدا رسول کا حکم. دین کیا ہے؟ فرض، پہلی چیز فرض ہے، فرائض، اس کے بعد واجبات، اس کے بعد سنن مؤکدہ جس میں ہمیں چھٹی نہیں ہے. سنن مؤکدہ میں ان 3 چیزوں میں ہمیں چھٹی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سواری ہے. دنیا ایک کیا ہے؟ سواری ہے. جو اس پر سوار ہوا اس کی نشانیاں آپ نے 2 بتائیں. فرمایا ایک تو بادشاہ اس کے خلاف ہو جائے گا، دوسرا عورتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی. یہ نشانی بتائی. دنیا ایک سواری ہے، جو دنیا پر سوار ہو گیا تو بادشاہ بھی اس کا مخالف ہوگا اور عورتیں بھی اس کی مخالف ہوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے جو دیکھی وہ عورتیں دیکھی، کیونکہ 100 عورت میں ایک بہشت میں جائے گی. کثرت سے عورتیں دیکھی اور عمرا دیکھے، اور بہشت میں نے مساکین اور فقراء بہت دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں بادشاہ بنوں یا میں فرشتہ بنوں یا میں بندہ بنوں یا رسول بنوں. اللہ نے مجھے سارے اختیارات دیے. تو آپ نے فرمایا میں جبریل امین سے رجوع کیا مشورہ، یا ہمارے لیے سنت بھی بنتا تھا. تو آپ نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تواضع اختیار کریں، تواضع. تو تواضع آپ نے فرمایا پھر میں نے بندہ ہونا اور رسول ہونا اختیار کیا کہ اس میں تواضع ہے. ارے بادشاہی بیچ میں آ گئے اور فشتی بھی غلام بن گئے. فرض، واجب اور سنن مؤکدہ ان میں ہم کو چھٹی نہیں ہے. اور فرض پردہ کیا ہے؟ ارے 4 پائی کا میں یہ کوئی اس کا ٹکڑا علیحدہ نکال دو، 4 بئی مضبوط رہے گی.
مسلمانوں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے، چلو مانو نہ مانو، پردہ کیا ہے؟ اور واجب ہے، کہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا، اگر ہوا پر اڑتا ہے، زمین سمندر پر چلے، میری سنت کو ترک کیا، مارو اس کے منہ پر جوتے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کہاں واجب؟ ارے واجب کو ہم کھا گئے، ہم نے پردہ کو ضروری نہ سمجھا۔ واجب کا معنی ہے ضروری، سنت مؤکدہ بعد میں ہے، ہمیں ان تین چیزوں میں چھٹی نہیں ہے، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں یہ واجب کی جانے کی وجہ سے ہمارا دین نہیں رہا۔ شیطان اللہ سے عرض کی، یا اللہ پاک میرا تیری اذان ہے، کوئی میری اذان؟ اللہ نے فرمایا یہ گانے باجے تیری اذان ہے جو ٹی ویاں چل رہی ہے، اذان تو دے رہے ہیں ہم شیطان کی، اور میلاد منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فائدہ ایسے دین سے؟ پھر عرض کیا یا رسول یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے، کوئی میرا قرآن؟ تو اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے تیرا قرآن ہے۔ یہ ٹی وی میں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں مان سے کیا جھوٹے ہیں یا سچے ہوتے ہیں؟ جھوٹے فسانے ہر گھر لگ رہے ہیں، یہ کوئی شیطان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، غیرت کے پردے اٹھ گئے ہیں۔ تو شیطان نے پھر کہا یا اللہ پاک میرا، اللہ نے فرمایا تو جو مانگ لے اپنے اختیارات، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یا اللہ ابھی تو میں نامکمل ہوں، میرا تو ابھی، تو اللہ نے فرمایا جا عورت کا فتنہ ہے تجھے، پھر ناچنے لگ گیا، خوش ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو میں اپنے دین پر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ہمارے دادا کو تین چیزیں ملی، عقل، دین اور غیرت، یہ اکٹھے ملی، اور یہ جدا بھی نہیں ہے۔ آپ نے عقل کو چن لیا، دین بھی آ گیا اور غیرت بھی آ گئی ساتھ۔ تو یہ عورت کا فتنہ، اس لیے اسلام نے اسے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے قریب نہ جانا، دوسرا کسی عورت کے پاس قریب نہیں جانا اگرچہ رابعہ زمانے کی کیوں نہ ہو، اور تو قرآن بھی اس کو پڑھائے، قرآن شریف سے کوئی بالا تر چیز ہے۔ اس لیے ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے کہ لڑکی اگر اپنی ہے، اسے قرآن دینی تعلیم دینی ہے، تو اس کا بھائی کوئی محرم جا کے سیکھائے پھر وہ پڑھائے، اور کوئی کسی سے وہ پڑھ نہیں سکتی، لڑکی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ روایات میں نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر یہ 100-150 سال کی مرض جو ہمیں لگی ہے، جس نے ہمیں دین سے دور کر کے ہماری غیرت کو چھین لیا، یہ 150 سال کی روایت میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں جا کر قرآن پڑھتی ہوں۔ عورت کا فتنہ، ارے صحابی جو ہے، صحابی اس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے۔ تو ایک سقفی ایک انصاری صحابی آپس میں دوست تھے۔ سقفی جہاد پر چلا گیا اور انصاری کو گھر کے سودے سپرد کر گیا کہ یہ میرے گھر کے سودے تو نے لے کر دینے ہیں۔ اب وہ سودے لے کر دروازے پر رکھ لیتا اور بی بی پاک اٹھا لیتی۔ ایک دن صحابی کھڑا ہے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس عورت نے، بی بی نے ہاتھ باہر نکال کر سودا لینے لگی، اس نے ہاتھ چوم لیا، صحابی سے نہ رہا گیا۔
تو ایسا کیا خدا سے ڈر کر بھاگ گیا جنگل میں، سر پھوڑتا ہوا، سر مارتا ہوا چل رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی، مجھے معاف کر دے، رو رہا ہے۔ اب بھائی واپس آیا، سخوی واپس آیا، اس نے کہا میرے انصار بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ایسے تو بھائی نہ ہوں، یہ اس نے تو ایسا کیا۔ وہ گھر پر گیا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا ادھر نکل گیا ہے، روتا ہوا پہاڑوں میں ہے۔ تو آپ تلاش کرتے کرتے جا رہے، چھپ کر رہے تو ٹکرے مار رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی، مجھے معاف کر دے۔ کئی دن سے رو رہا تھا، ارے معافی نہیں مل رہی تھی، تو وہی سقفی بھائی کہتا ہے بھائی یہاں آپ جتنا مانگے معافی نہیں ملے گی، اس در پر جائیں جہاں قرآن بھیجتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں مل جائے گا، ارے ہمیں تو بہشت بھی آپ کے صدقے ملے گا، اور کوئی چیز یہ کھا پی رہے ہیں سب آپ کے صدقے، پیدا بھی اس کے صدقے ہوئے ہیں۔ صحابی یہ نہیں کہا کہ یہاں اللہ سے مانگتا رہے، ٹکرے مار رہا ہے، رو رہا ہے، کدھر؟ صحابی نے کہا ادھر چلے اس ذات کے پاس جہاں قرآن بھیجتا ہے، پکڑ کر اس۔ آج تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانا شرک ہے، تو پکڑ کر لے آیا۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، جا معافی مانگی، یا آیا تو تیرا ہی معافی کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ مسلمان ہاتھ کا فتنہ دیکھو، اگر آگے صحابی ہے، بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دیوس پر بہشت حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس بہشت میں نہیں جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوس کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کی عورتیں ہاتھ کی ہتھیلیاں، آپ تو قمیص ادھر آ گئے، کندھوں پر کندھوں کے ساتھ ہماری عورتوں کے، ہماری بیٹیاں بہنیں سب کی مشترکہ ہیں، جس کی عورت ہاتھ کی ہتھیلی نکال کر باہر جاتی ہے اسے غیرت نہیں آتی، وہ دیوس ہے۔ واجب کی شان تجھے کیا سناؤں، واجب ترک کرنے کی ہمیں کیا سزا مل رہی ہے کہ ہم نے پردے کو کچھ نہیں سمجھا جو اللہ نے واجب کیا۔ فرض کے بعد پردہ واجب ہے، اسے کچھ نہیں سمجھا۔ ارے صحابی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر کہاں نہیں رہ سکا، تم اور ہم کیا ہیں کہ ہماری عورتیں بازار میں پھرتی رہیں؟ ہمارا آنکھ کا زنا تو ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا۔ جب تک عورت باہر نکلتی ہے، بے پرد نکلتی ہے، فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک گھر میں نہیں واپس آتی۔ دین ہمارے خالہ جی کا نہیں ہے، دین خدا رسول کی پابندی اور احکام کا نام ہے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، بارش ہو گئی، آپ کا گھر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا، پوچھا گھر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا پل پر بھی گھر بنایا جاتا ہے۔ ایمان سے مسلمانوں، ہم جب تک سادگی نہیں اپنائیں گے ہم میں ایمان نہیں آئے گا۔ سادہ کھائیں گے، سادہ پہنیں گے، یہودی نے ہمیں عیاش بنا دیا۔ دین میں اپنے کو اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں سب سے نیچے والے کو دیکھو۔ عیاشی دین سے بہت دور کر دیتی ہے اور سادگی دین سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو کان کھول کر سن لو، عورتیں ہماری ہوں یا آپ ہوں، جب تک ہم سادہ لباس نہیں پہنیں گے، تاکیاں لگا کر نہیں پہنیں گے، ارے جوتیوں کو ہم سی کر نہیں پہنیں گے، ہم سادے مکان نہیں بنائیں گے، ہم سے دین آ ہی نہیں سکتا۔ دین آئے گا تب جب ہم سادے لباس پہنیں گے۔ خواجہ صاحب نے کہا، فرمایا ہے کہ دھج وج جگ وج تروڑ وے، دورے تے مل مل چھوڑ وے، سریکی ہے، اے دل پتھر دی بھوڑ وے، تو کان ہیرے دی کڑی۔ اچھا لباس عورت ہے یا مرد ہے، اچھا لباس وہ پہن سکتا ہے
جو خدا کی قسم ریشم پہنے اپنی خودی کو بلند نہ سمجھے، اگر گدڑی پہنے تو اپنی خودی کو پست نہ سمجھے۔ جس نے لباس کو شرط بنا دیا، لباس پہنا اور 5 گز اس کا دماغ اوپر چلا گیا، ارے وہ فرماتے ہیں وہ ہولی نسل کا ہے۔ انسان وہ ہے جس کو جو چیز بھی لگے اس کو شرف حاصل ہو، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ ارے تو ریشم پہنتا ہے تو تو بڑے قدر والا بن جاتا ہے، تو معلوم ہوا تیری ذات کی قدر کچھ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش آ گئی، تحفظ کے لیے آپ دوڑے، دیکھا ایک جھوپڑی کھڑی تھی۔ اب عورت نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ تو خوش ہو گئی۔ تو آپ نے جب دیکھا عورت اکیلی ہے، آپ وہاں سے دوڑ پڑے، عورت بلاتی رہی، آپ دوڑ پڑے، یہ اس میں کہ میں عورت کے ساتھ یہاں ٹھہروں، شاید مجھ کو کوئی لغزش آ جائے۔ رسول پھر آپ گئے ایک غار میں، وہاں شیر تھا، فرمایا عورت سے شیر ہی اچھا ہے، اس کے ساتھ ٹھہر گئے، دعا کی یا اللہ پاک میرا مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی جھوپڑی دے دیتا تو میں بارش سے چھپ جاتا۔ اللہ نے وہی فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام تجھے میں نے مکان نہیں دیا، لیکن تیری میں کئی حوروں سے شادی کروں گا اور میلاد تیری میں مناؤں گا۔ شان کوئی مکانوں میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شیر کے پاس چلے گئے، عورت کے پاس نہیں گئے۔ عورت ایک ایسا فتنہ ہے، پہلا فتنہ زن، دوسرا زر، تیسرا زمین۔ اللہ نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنے جو ہیں قتل سے بھی سخت ہیں، تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مسلمان اسلام کو کیا سمجھایا آپ نے؟ ارے ایمان سے سوکھی روکھی کھا لے، کچے کمرے بنا لے، اگر جنت لینی ہے تو اپنی دھی بہن کو گھر بٹھا دے۔ یہ روایت میں ثابت نہیں ہے کہ مسلمان کی بچی گئی ہو مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور تیری ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں سکول میں پڑھنے کے لیے۔ ہم نے واجب کی دھجیں اڑا دی، ہم نے واجب کو کچھ ہی نہیں سمجھا، پردہ جو مسلمان کی شرط ہے ہم نے اس کو اڑا کر رکھ دیا، پتہ نہیں کون سا ہمارا دین ہے۔ خدا کی قسم جب تک فرائض واجبات سنن وقتہ پر نہیں آئے گا دین نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ یہ وطر بھی رات کے چھوڑ دو، وطر بھی نہیں پڑھنے چاہیے۔ بہت بڑا ولی کامل جو دعا اٹھاتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی خالی اللہ نے نہیں لوٹائے، جو بھی بیمار آتا تھا شفا یاب ہو جاتا تھا۔ مگر یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی اللہ نے کرامات جو ہیں، بزرگان دین کرامات پر راضی نہیں ہوتے، یہ اور چیز ہے کہ کرامات سے منحرف بھی نہیں، لیکن وہ کرامات کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، وہ کمال سمجھتے ہیں شریعت کو۔ اس لیے بغداد جنیدی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 1 سال رہا، سال کے بعد جانے لگا۔ آپ نے پکڑ لیا کیوں جاتا ہے؟ فرمایا میں نے تیری کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا بغداد جنیدی کو شریعت کے خلاف دیکھا کوئی کام؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اس کے سوا اس سے بڑھ کر کون سی کرامت ہوتی ہے؟ یہ آج کا جو شیطانیت، جس نے حساب کرایا اور جس نے کیا، بہت عورتیں اس وقت اس فتنے میں پھنسی ہوئی ہیں کہ جو بیماری ہو شیطان کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ استدراج کو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو دجال بھی مردہ زندہ کر دے گا۔ جلال الدین جہاں گشت مختوم جہانیہ اچ والی سرکار فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا، پہاڑ میں ایک بیٹھا تھا بندہ، سینکڑے بندے اس کے پاس تھے، وہ دعا مانگتا تھا، ہر کوئی شفا یاب ہو جاتا تھا، کھانے اس کے لیے غیب سے آتے تھے۔
ایک نورانی بندہ آتا کھانے رکھ جاتا، سب کھا رہے تھے، تو دیکھا وہ شریعت میں نماز کو شریعت تو اس کے پوری نہیں کرتا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا فرشتہ آتا ہے میرے پاس کھانے دے دیتا ہے، یہ دیکھ سارے کھانے کھا رہے ہیں، اور میں جس کو جو کلام پڑھتا ہوں اسے شفا یاب ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ولی تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر تو جب بھی وہ فرشتہ آئے نا کھانے لے کر، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ سب کو کہا کہ سب تم پڑھ لینا، تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، تو دیکھا ساری برتنوں میں گندگی تھی، جو چاول تھے، گوشت، چار روٹی، وہ سب دیکھتے ہیں گندگی تھی۔ خلیفے نے پوچھا یہ حضرت کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا شیطانی راز تھا، شیطان ان کو اندر جا کر تکلیف دیتا تھا، کسی کو درد کر لیتا تھا، کسی پر کیسی بیماریاں ایسے، وہ ان کو مفلوج کرتا بیماریوں میں، پھر یہ دعا کرتا تو وہ اپنا جو اس کی حرکت تھی ہٹا لیتا، لوگ کہتے شفا یاب، اسے گمراہ کرنے کے لیے اس نے استدراج کیا ہوا، یہ استدراج ہے۔ اس میں وہ شیطان فرشتے کی شکل میں آتا تھا، وہ ان کو دے، جب انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا شیطان بھی بھاگ گیا، اور وہ سارے جو تھے گندگی تھے۔ اس لیے بڑی کرامت شریعت ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج کل مرض یہ ہے یہ فلاں بزرگ یہ بات بتا دیتا ہے، فلاں بزرگ یہ بات، یہ سب استدراج ہے۔ شریعت پر دیکھو عمل کرتا ہے تو ولی ہے، ورنہ یہ ولی لوگ کرامت کے مخالف بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ کرامت کو اپنا کمال بھی نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو زہر کیا کرے۔ جو ہر وقت زہر کرتے ہیں یہ خالی ہوتے ہیں، یہ عورتوں کے فتنے ہیں، عورتیں جا کر اب اسی میں مجھے پتا ہے ہمارے 100% اسی میں جب جاؤ وہ کہتے ہیں جی یا بیمار ہو تم، بیماری کا نام نہیں لیتے، یا سایہ ہے یا جادو ہے یا سایہ، آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بہن بیمار ہو گئی، میں گیا جھوٹے پیر کے پاس، اس نے کہا پیسے دے دے، میں نے پیسے دیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے بابا اس کے گھر جا، یعنی جن کو کہہ رہا ہے بابا اس کے گھر جا پتہ کر کے آ۔ پھر وہ وعلیکم السلام آ گئے، اچھا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تیری کسی عورت نے تیری بہن سے تعویذ کیا ہوا ہے۔ میں نے جا کر ماں کو کہا، ماں چاچی میری پر شکی ہو گئی، ہمارا آپس میں جھگڑا پڑ گیا، چاچا علیحدہ دیوار دے گیا، بول چول سب ختم ہو گئی۔ تو ولی کامل عورت کا فتنہ بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت عورت کے فتنے پر ہمیں نگاہ نہیں ہے، عورت کے تحفظ پر ہمیں نگاہ نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری ایسے بیٹھے تھے، صحابی تھے، بوڑھے تھے، ایک عورت آ رہی تھی، آپ بھاگے اندر جا کر، بھاگ کر دوڑ کر اندر چلے گئے اور گر پڑے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اتنا کیوں تیز دوڑے؟ فرمایا طوفان آ رہا تھا مجھے بہا کر لے جاتا۔ یہ تو ان کو ڈر تھا۔ مسلمان ہمارا دین ہے کہاں؟ بہت بڑا ولی کامل، دعا مانگتا، متشرع، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا۔ وہ لوگوں کو تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا، وہاں گیا بادشاہ کی دھی کو برس تھا، برس۔ بادشاہ کو کسی نے کہا فلاں ولی دم کرتا ہے آرام ہو جاتا ہے، وہ لے گیا اپنی بیٹی، اس نے دم کیا، اسے بہت سا فائدہ ہو گیا۔ بادشاہ نے مکان بنا کر بیٹی وہیں رکھ دی، تھا بادشاہ کو کیسے روکتا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا بادشاہ سے تعلق بھی نہ بناؤ۔ دونوں باتیں اس کو کھا گئیں، عورت وہاں رہ گئی۔ ہوتے ہوتے ایک دن بزرگ صاحب دیکھے لڑکی بھائی اس سے ناجائز ہو گیا۔ اب ناجائز ہونے کے بعد بچے کا اندیشہ بھی ہو گیا۔ اب وہ ڈر گیا کہ بادشاہ مجھے مارے گا، یہ کیا کیا؟ شیطان آ گیا، اس نے اس کو قتل کر کے دبو دے ریت کے اندر، ریت کے اندر چلی جائے گی۔
تو تو کہنا وہ کہیں چلی گئی، بس تو بزرگ ہے۔ اب بادشاہ ہے، اس نے کہا میری لڑکی، اس نے کہا پتہ نہیں کہیں چلی گئی۔ اس نے تھوڑا سا ریت ہٹا کر اس کا کپڑا زہر کر دیا۔ تو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا، کہا بادشاہ سلامت ادھر دیکھ۔ دیکھا تو بادشاہ گیا، اسے اٹھالا، دیکھا اس کی بیٹی مری پڑی ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کر رکھ دیا جیل میں، پھانسی کا حکم دے دیا۔ اب پھانسی کے پھندے پر گیا، پھر شیطان وہی آ گیا، کہنے لگا اگر تو مجھے خدا مان لے تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اس نے کہا میں نے تجھے خدا مانا، ادھر پھانسی آئی تو سیدھا چلے گئے۔ یہ ہے مسلمان جس کو ہم، اس لیے اسلام قرآن مجید نے فرمایا اے مسلمانوں اپنی عورتوں کو کہو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھیں، یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ کبھی ہم دین پر غیرت اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزیں پیش کی گئی ہمارے دادا کو، عقل، غیرت اور ایمان، اور آپ نے عقل کو پسند کیا، غیرت اور ایمان اکٹھے آ گئی۔ ہم نے غیرت جو ہے، غیرت، ایمان، حیا، یہ اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہے۔ تو جب اس نے ہماری غیرت پر حملہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن ایمان سے کہو اپنے مفاد پر پیسے لگاتے ہیں یا مخالفت پر پیسے لگاتے ہیں؟ مفاد پر پیسے لگاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد کے لیے پیسے لگاتا ہے۔ وہ جو تعلیم کے لیے 90 ارب ڈالر دے رہا ہے تو اسے تعلیم مثبت اثرات دے رہی ہے۔ آپ شہر کے رہنے والے ہیں، میں یہ بات اس وقت ہر تقریر میں ضرور کرتا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں بار بار بات کرنے سے زبان پر آتی ہے، پھر بار بار کرنے سے دماغ پر آتی ہے، پھر بار بار کرنے سے دل پر اترتی ہے۔ فرمایا اللہ نے جہنم کا کئی بار حکم دیا، تو جب تک دل میں بات نہ اترے بات فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے یہ میں ضروری بات کرنا ضروری جانتے سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں پیسے کیوں دیتا ہے، 90 ارب ڈالر جو دیا اس نے کیوں دیا؟ حضرت آدم سے لے کر بہت بے غیرت، بہت دلی حکومتیں آئی ہیں، لیکن کسی بے غیرت حکومت پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو، کبھی ثابت نہیں ہے۔ جیسی فاتح فوج مفتوح ملک میں آتی ہے، بہت سے ظالم بدماش حکمران ہوئے ہیں، لیکن کسی حکمران بدماش ظالم پر یہ ثابت نہیں کرو گے وہ خود تو مارتے رہے، قوم کو غیروں سے نہیں مرایا۔ ثابت کرو، تاریخ کھولو۔ ارے تعلیم پر وہ عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیا، ابھی فوج مزاحمت سے پھر رہی ہے۔ تعلیم ایسے بندے پیدا کر رہی ہے سکول کی۔ مسلمانوں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے، کان کھول کر سن لو۔ تعلیم جو ہے وہ چھلکا ہے، تربیت جو ہے وہ مغز ہے۔ تربیت کو بزرگان دین نے مغز لکھا اور تعلیم کو چھلکا لکھا۔ ایمان سے کہو عقل سیکھو، ہم کافروں سے بھی بد عقل ہو گئے کہ میں بادام توڑوں مغز اپنے پاس رکھ لوں، جو چھلکا میرا دشمن کھائے اسے روکوں گا؟ نہیں روکوں گا۔ کوئی بندہ یہاں اٹھ کر کہہ دے کہ تعلیم ہے سکولوں میں، تربیت اچھی بھی ہے، تربیت اس نے نکال لی۔ بد پھر اگر چھلکا کھائے پیٹ پھٹے گا، لیکن اس چھلکے کو پھر گندگی سے بھر دیا۔
اب ایک چھلکا ایک گندگی سے بھرا ہوا وہ ہماری بیٹی بیٹے کھا رہے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ نتیجہ ظاہر ہے کہ حسین احمد نے جلوس نکالا ہے کہ لڑکیاں نکرے پا کر ریس کریں، یہ ہمارے اسلام کی توہین ہے۔ جس کی لڑکی لندن میں پڑھتی ہے، ارے کہ اللہ کے بندے، اگر لڑکی سکول میں جا سکتی ہے تو ریس بھی کر سکتی ہے، ڈانس بھی کر سکتی ہے، جیووں میں بھی جا سکتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ادھر علی پور کی بات ہے کہ پی سی او پر اس کا جوان بیٹھا تھا، جہاں اٹھتی تھی میں وہاں فون نہیں کرتا تھا، میں وہاں گیا فون کرنے کے لیے، وہاں بھی عورت، میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب، تو نے بھی عورت رکھ لی؟ اس نے کہا میں عورت، جب میں میرے پاس جوان تھا بٹھایا تھا تو کوئی فون کرنے نہیں آتا تھا۔ یہ ہماری ہے مسلمانیت کہ مرد بیٹھا ہے، مرد کو مرد سے نفرت ہے۔ فون وہاں کرتے ہیں جہاں عورتیں ہماری بیٹی ہیں، تاکہ ہم اپنی بھی بہن کو دیکھ لیں۔ ارے بھی بہن مشترکہ ہے، جب تک کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھے گا تو تیری عزت بھی نہیں بچے گی۔ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، یہاں تو فون کرنے لگ جا رہا ہے کہ میں اس کی عورت کو دیکھ لوں، وہ یوں کہے میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ ایمان سے بزرگوں نے غیرت مند اسے فرمایا کہا ہے جو دوسرے کی عزت کو نہیں بری نگاہ کے دیکھتا، فرمایا غیرت مند وہی ہے جو دوسرے کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ غیرت مند ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری عزت میں اپنی میری بچ سکے گی، دوسرے کو دیکھوں گا میری بھی نہیں بچے گی۔ مجھے ایک لڑکے نے یہی بات کی، لڑکے نے مجھے کہا آپ کو یہ کڑوی باتیں لگ تو رہی ہوں گی، معاشرے کی اصلاح کے لیے میں مجبور ہوں۔ یہ عید کارڈ، مجھے کہا میں عید کارڈ کسی کو دے آیا، کسی کی بیٹی کو دے آیا، میں آیا میری بہن بھی لے رہی تھی عید کارڈ، میں نے کہا مجھے دکھا، وہ ایسے چھپا، میری سہیلی کا ہے، میں نے کہا سہیلی کا تو دکھا، تو میں نے زور لگایا، اس نے چھپا لیا، رونے لگ گئی، اماں آ کر مجھے مارنے لگ گئی۔ ارے میں سمجھ گیا کسی کی بیٹی کو بہن کو میں کارڈ دے گیا تو کوئی میری بہن کو بھی دے گیا ہے۔ مسلمان غیرت جو ہے ہم میں نہیں رہی، خدا کی قسم اس تعلیم نے ہماری غیرت کو ایسے چھین کر دیا۔ میں ملتان سے آ رہا ہوں، اس کو مسلمانیت نہیں کہتے، اگر یہ اسی کی نام مسلمانیت ہے تو لعنت ہے ایسی مسلمانیت پر۔ اٹھ کر لوگ کھڑے ہو گئے دو چار کہ ہندوستانی فلم لگاؤ، انہوں نے ہندوستانی فلم لگائی، میں بیٹھ منظر وہ پیش کیا جب تبادلہ ہوا، مسلمان ہندوستان کے ادھر آئے اور پاکستان کے ادھر گئے، یہ منظر کافروں نے پیش کیا، ہندوستان کی فلم، اور سکینہ نامی کو ہیرو بنایا، مسلمان کی بیٹی کو رام چندر کے ساتھ اس کی محبت دکھلائی، پھر وہ رام چندر سے شادی، ادھر مسلمان آ گئے، وہ چھپ کر وہاں چلی گئی اس کے پاس، اب وہ باپ کو فون کر رہی ہے کہ باپ تو میں خدا کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن رام چندر کو میں نہیں چھوڑ سکتی، تو راضی ہو جائے اس بات پر۔ پھر کہا کہ رام چندر جیسا آدمی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا پاک، ارے جس کو خدا کتے سور سے بد کہے، تیری میری بہن کو ہیرو بنا رہے ہیں ہندوستان والے اور رام چندر سے محبت کرا رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں جو 70 میٹر بیٹھا تھا کیا وہ غیرت مند ہیں یا بے غیرت ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ میں چل کر اٹھا، ڈرائیور کو کہا کہ لانتیا یا کلمہ چھوڑ دے یا یہ فلم بند کر دے، انہوں نے ہماری ناک کاٹی ہے، ہماری لڑکی کو رام چندر سے بھی ہاں کرا دیا معشوق بنا کر، اور تم سورو دیکھ رہے ہو، یا کلمہ چھوڑ دے یا یہ فلم بند کر دے۔ جو بیٹھے تھے جھوٹا فسانا، جھوٹا کوئی سچ نہیں تھا، جھوٹا فسانا تھا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانیت ایسی ہوتی ہے، بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے مسلمان یا تو غیرت کا پیکر تھا کہ 2 عورتیں راجے دار نے سندھ میں پکڑی تو ان 2 عورتوں کی عزت بچانے کے لیے محمد بن قاسم آ کر ستیہ ناش کر دیا راجہ دار کا۔
اب تیری سکولوں کی تعلیم میں اس غیرت مند کو کہا گیا ہے، یہ پڑھا رہے ہیں کہ چور تھا محمد بن قاسم تیرے نصاب میں ہے کہ اس نے راجہ دہر جیسی ہستی کو، جس نے مسلمانوں کی عزت کو بگاڑنے، اور وہ مسلمان بھی کامل عورتیں تھیں، ایسی نہیں تھیں جن کی آواز اللہ نے وہاں سنائی عراق میں، حجاج بن یوسف کو وہ عام عورتیں نہیں تھیں، ان کی عزت بچائی۔ اس کو یہ پڑھا رہے ہیں سکولوں میں کہ رام چندر راجہ دہر جیسی ہستی پر محمد بن قاسم نے چور جیسا چور کی طرح حملہ کر کے اسے تہناس کر دیا، یہ بہت ظلم تھا۔ اب میں یہ بتاؤں، مجھے میں نے کہا کوئی ظالم سے ظالم حکومت ایسی بتائیں جو بغیر اپنوں کو خود تو مارتے رہے غیروں سے مرایا ہو، تاریخ کے اولاد پلٹے۔ 20 گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا، تب بھی یہ انہیں حاصل نہ ہوتی، یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی۔ یہی سکول والے، عالم تو چوکیدار نہیں لگاتے، یہی سکول والے ہیں جو فوج بھی دندنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی بیاں بہنوں کی بے عزتی بھی کرا رہے ہیں۔ تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے، درندہ اور وحشی بنا رہی ہے، انسانیت کا نام نہیں، جو پڑھتا ہے ظالم وحشی لٹیرا ذاتی مفاد پرست بنتا ہے۔ ارے خدا کی قسم، لڑکے کو بگاڑنا ہو، میرا 70 سال کا تجربہ ہے، اسے سکول میں بھیج دے۔ اور تیری ہماری بیٹیاں سکول میں جا رہی ہیں، ابھی ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ اللہ نے نان نفقہ عورت پر فرض کیا ہے، مرد کا نان نفقہ مرد پر فرض کیا ہے، عورت پر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو عورت کو روٹی بھی پکا کر دے، اگر وہ تیرے روٹی پکا کر کھلائے گی وہ ایسی ہے کہ پھر بھی تیری عزت پر حملہ کرے گی، اور جو عورت خود کما کر آئے وہ مرد کو کیا جانے۔ مسلمان عورتیں تو ہماری گھر کی سنگار تھیں، اب ہماری عورتیں کما کر آتی ہیں اور عام کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، عزت کا چرا، عزت کے ستیہ ناش ہو گیا۔ ارے عزت کے جنازے اٹھ گئے، پتہ نہیں یہ کون سی مسلمانیت ہے اور کون سا میلاد مناتے ہو۔ اسلام نے ہمیں جتنا پہلا زان زار زمین 3 فتنے ہیں، پہلا فتنہ عورت کا ہے۔ جب تک مسلمانوں کی عورتیں حویلی کے اندروں نہیں رہتی، خدا کی قسم ہم میں ایمان آ سکتا نہیں۔ اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، پیشین گوئی بھی آپ کو دے دوں کہ جو لڑکے لڑکیاں اب پڑھ رہی ہیں، اب یہ حکومت میں نہیں لگ سکتی، اور نہ یہ حکومت باقی رہ سکتی ہے، نہ یہ قانون باقی رہ سکتا ہے، نہ یہ یہودیت باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب باطل انتہا کو ہو یا عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے۔ اگر ایمان ہے تجھ میں اللہ پر تو انتظار کر یا عذاب یا ہدایت کی۔ یہ بچے نہیں لگ سکتے، اور یہ بچے ہیں کیا یار؟ کوئی دیکھتے ہو کوئی جوان ہے؟ لکھا ہے عمر 30-35 ہوگی، بے حیائیاں عام ہو جائیں گی، بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ ارے مسلمان جو ہے وہ منفی مثبت اثرات دونوں دیکھتا ہے۔ ایک بندہ شیطان ہے وہ ہے کافر، ایک بندہ رحمان ہے وہ ہے مومن، اور ایک بندہ نفس ہے وہ ہے منافق۔ یہ منافقت چھوڑ دو۔ یحییٰ منیری نے لکھا ہے کہ آخر صدی میں 1000 میں 1 مومن ہوگا، 999 منافق ہوں گے۔ میں سوچتا تھا کہ یارو اتنا، اب دیکھتے ہیں کہ غیرت مند 1000 میں 1 ہے، کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے، کبھی جدا ہو نہیں سکتا مسلمان۔ یہ سوچ لے غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ غیرت اسلام دین کی غیرت، اور دین دیتا ہے بے عورت کی غیرت۔ یہ 2 غیرتیں ہیں، نہ ہم میں دین کی غیرت ہے نہ ہم میں عورت کی غیرت ہے۔
یہ پتہ نہیں چلا گئی غیرت مسلمان کا گمشدہ مال ہے. غیرت ہماری میراث ہے. عمریں 30-35 ہوں گی اور لکھا ہے کہ بھیڑ مرے گی اور 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے. مسلمان، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی ہوتی ہیں جو پرستار. ایمان سے کہو، ہماری اپنی تہذیب، ہماری بولی بھی نہیں رہی، ہمارے بچے اپنے معاشرے میں نہیں رہے. پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کر کتنے ہو تم انہیں شلوار پہنا کر دیکھو. ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. ارے کہاں برباد ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں اور ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تشبیہ بنائے گا اسی میں سے ہوگا. اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے. افعال، اعمال، معاملات میں کسی سے نہیں ملتا. اس نے مرد کے صوفی صاحب، خان صاحب، توجہ سے سننا، حضرت صاحب، میاں صاحب، مولانا، یہ چور، ڈاکو، کنجر، ہر ایک کا تخلص علیحدہ ہے، علیحدہ تخلص ہے. چور، ڈاکو، اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر. اب چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں. سر کا معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت، جسے کوئی غیرت ہی نہ ہو. یہ سر کا الفاظ عام ہو گیا ہے. ارے چھوٹے کنجر بڑے کنجروں کو سر کہتے ہیں، چھوٹے دلے، چور، ڈاکو، جس کو سر کہہ دو کہہ دو. چور کو مولانا نہیں کہو گے، کسی ڈاکو کو حضرت صاحب نہیں کہو گے، کسی کنجر کو مولانا نہیں کہو گے، صوفی صاحب نہیں کہو گے، علیحدہ ہمارے نام ہیں. پھر آپ کی اور ہماری دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھیں. مائیں خواتین، کان سن لے تو کہاں چلا گیا. مائیں لکھی جاتی تھی خواتین، خاتون جنت سے تعلق تھا. اب اس نے نکالا لیڈیز. ارے اس نے کہا خاتون جنت نہ، لیڈی ڈائنا سے اس کا تعلق بناؤ. ایمان سے کہو، یہودی بھی یہودن لیڈیز، کنجری لیڈیز، مجوس لیڈیز کوئی ایسا ممتاز نام ہے. ارے ایسی قوم تو پتہ نہیں گھر کو ہو جائے جس کو اپنی بولی بولنا بھی نہیں آتا. ماں تھی خاتون، بیٹی بہن ہے لیڈیز. لعنت لیڈیز پر. یہ کہاں سے آ گئی لیڈیز کا نام؟ دین کی بات سال موضع سے باہر نہیں جاتی. وہ یہودی وہاں کرے، ہر گھر میں جنگلوں میں بھی لیڈیز آ گیا. وہ خاتون والا حرف چلا گیا. کیا اسی کے نام مسلمان ہے؟ مسلمان، میں نے بزرگ کا ایک قول پڑھا ہے، فرمایا مسلمان مقناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا نہیں. ہم مقناطیس نہ رہے، ہم کھینچنے لگ گئے ادھر. ابو ڈیڈی بن گیا، ماں لیڈی بن گئی، اولاد ٹیڈی بن گئی. بازار میں دیکھ کر میں آنکھیں میچ لیتا ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے. میں ان کا نا قمیص و قدہ من دبرن، قمیص کا ذکر ہے، دونوں پردے الماری. انہوں نے کہا کہ پاجامہ بینٹ پتلون پھر قمیص چھوٹا بناؤ کہ دونوں دوپر ننگے ہوں ان کے. یہ الماری ہے، وہ شوکیس ہے. ارے ایسی قوم کو تو مجھے ملے، میں اس کی نسل خسی کر دوں کہ نسل بھی نہ بڑھے. ایسی اکڑ کر پھر رہا ہے، یہودی کی تعلیم ننگا ہو رہا ہے. میں نے کہا تو گھر جاتا ہے اس لباس میں؟ کہ ہاں جاتا ہوں. میں نے کہا بیٹھی جو لیڈیز ہیں مستورات ہوتی تو تمہیں جوتے لگاتی. لیڈی جو ہے اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے. اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے؟ علامہ اقبال فرماتا ہے بے ادب ماں بعد ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادہ نے زر مادہ نے فولاد بن سکتی نہیں. فرمایا بے ادب ماں بعد اب اولاد نہیں جن سکتی. ارے جو زر کا خزانہ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے. فرماتے ہیں اسکول جانے والی زر کا خزانہ بن جاتی ہے، ارے فولاد نہیں بن سکتی. یہ کون سا دین تم نے 150 سال سے نکال لیا؟ آبا اجداد تم تاریخاں پڑھو، کوئی تمہاری ماں، نانیاں، دادیاں کوئی سکول میں گئی ہوں. یہ کون سا گندا رواج آ گیا؟ تو اس کے پیچھے چلا گیا، بیٹی جا رہی ہے سکول میں. یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جب تک تو روزی کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا شیطان ڈراتا ہے. ابراہیم ادھم جا رہے تھے جنگل کی طرف، شیطان آ گیا. کہا ابراہیم ادھم جنگل کی طرف جا رہا ہے، پاس تو تیرے کچھ نہیں.
اس نے کہا بے ایمان 2 درہم تھے آپ کی جیب میں، نکال کر پھینک دیا، بے ایمان لے جا، مجھے اللہ دے گا۔ ارے مسلمان تو روزی کا فکر کر رہا ہے، خدا کی قسم تو دین پر آ جا۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جب تک تو بیٹی بیٹا سکول سے نہیں نکالتا، ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالتا، تو لاکھ کلمہ پر، لاکھ روزے رکھ، لاکھ نمازاں، نہ نمازاں منظور ہے، خدا سے تیرا تعلق بن نہیں سکتا۔ دنیا سے پوچھا گیا تو کس کو ملتی ہے؟ اس نے کہا جو مجھے چھوڑ دے، دین کے پیچھے ہو جائے، میں اس کے پیچھے ہوتی ہوں، اور جو مجھے آگے کرے میرے پیچھے دوڑتے اسے میں ملتی نہیں۔ دنیا ایسی چیز ہے، اس کے پیچھے مت بھاگ۔ ارے تو خدا رسول کا حکم مان لے، خدا کی قسم دنیا تیرے پیچھے پہنچے گی، آسمان کے دروازے بھی روزی کے اللہ کھول دے گا۔ کبھی جب تک رزق کا بھروسہ اللہ پر نہیں کرے گا۔ ابراہیم ادم ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے پوچھا یہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا ابراہیم ادم تو اللہ سے پوچھو وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔ مسلمان اگر زندگی بنانی ہے، ایمان بچانا ہے، خدا رسول کے پیش ہونا ہے، تو میں تجھے 3 باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت خدا سے تعلق دوڑنے کے 3 حائل ہیں ہم میں درمیان۔ ہائے ہائے ہمیں روزی کہاں سے ملے گی؟ خدا سے تعلق ٹوٹ گیا، خدا سے آسرت ختم ہو گیا۔ تو جب تک سکول سے بیٹی بیٹا نہیں نکالے گا خدا سے تعلق نہیں بنے گا، اور جب تک ٹی وی کو گھر سے نہیں نکالے گا شیطان گھر سے نہیں نکلے گا۔ اور دوسرا ہے جمہوریت۔ شاستری نے کہا تھا ہم ان کو جمہوریت دیں گے، اس نے جمہوریت کا مطلب لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت۔ فرمایا ساری عمر یہ پیٹتے رہیں گے۔ کیوں؟ ارے اختلاف کے دعوے داروں، تم نے ووٹ کرا کر قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نام اتحاد کا لیتے ہو۔ بہنی تعاون اور قومی اتحاد 2 ضروری چیز ہیں جس نے اسلام نے اس پر بہت پابندی لگائی ہے۔ ایمان سے اس ووٹ جو ہے بہنی تعاون کو تصادم کی طرف پھینک دیتے ہیں اور اتحاد کو اختلاف کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی، یہ حقیقت ہے کہ دیکھ رہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹ نہیں دیتا دیہات میں جا کر ظلم دیکھو، 8 ان پر پرچے ناحق ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جمہوریت جو شیطان یہودی نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کافر کو شیطان کہا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو شیطان جو ہے وہ یہ 3 چیزوں سے ہمیں برباد کر رہا ہے۔ پہلا نمبر سکول، دوسرا نمبر ووٹ، تیسرا نمبر ٹی وی۔ اور یہ پھر بھی میں کہہ دوں کہ جو بچے بچیاں آپ کے جوان نہیں ہیں، یہ لڑکے 30-35 کے آگے نہیں جا سکتے۔ پھر کہیں حکم ہے کہ 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، عمر 25-30 ہوگی۔ ارے نہ ماں کو کوئی آخرت کا خیال ہوگا، نہ بیٹے کو، نہ باپ کو۔ یہ تیرے 25-30 والے، اگر تجھے عقل ہے میری بات سن لے، میری گردن قلم کر دینا، جو پیسے تو لگا رہا ہے یہ رکھ لے، یہ اس بیٹے کے تیری عمر کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ 100 سال زندگی رہے گی۔ یا تو خدا کو غافل سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ غافل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے میں غافل نہیں تمہارے اعمال سے۔ اور یہ تمہیں قانون بتایا ہے اگر ایمان ہے تو، جب باطل انتہا کو آتا ہے یا ہدایت یا عذاب آ جاتا ہے، عذاب ہویا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن صبح ایسی ہوگی، حدیث پاک ہے کہ شہر کے شہر دھن سے پڑے ہوں گے، محلے کے محلے زمین میں دھن سے پڑے ہوں گے، بے حیائی ہوگی، گانے باجے میں رات گزاریں گے۔ صبح ایسی ہوگی کہ وہ زمین میں دھن سے ہوں گے اور لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ یار فلاں شہر دھنسا گیا ہے، فلاں محلہ دھنسا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر تجھے میلاد کا رسول سے تمہیں یقین ہے تو اس بات کا یقین کر کہ ہم گڑے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ ہم اب یہ قانون باقی رہے گا، خدا غافل ہے۔ خدا کی قسم نہ یہ قانون باقی رہے گا، نہ یہ یہودی باقی رہے گا، نہ یہود نواز باقی رہیں گے، نہ یہ سکول باقی رہیں گے، نہ یہ تعلیم باقی رہے گی۔ جو اب بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ میری بات کان کھول کے سن لے،
اگلے جہان کی تیاری کرو، خود بھی اور ان کو بھی. اگر بچانا ہے تو خدا خدا کر لو، جو روزی اللہ نے دی یہی تو ہم کھا لیں، کیا پتہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو. یا رسول اللہ کیسا حیا کریں؟ آپ فرمایا وہ جمع کرتے ہو جو تم نے کھانا نہیں ہے، وہ مکان بناتے ہو جن میں تم نے رہنا نہیں ہے، اور وہ امیدیں رکھتے ہو جو تم سے پوری نہیں ہوں گی تمہاری. پھر آپ نے پہلے بھی میں نے یہ لکڑی گاڑی، ایک پیچھے ایک درمیان میں ایک آگے. رسول کے روایات ہم نے چھوڑ دیے، آپ کی باتوں سے ہم نے کوئی اتفاق نہیں. پتہ نہیں یہ کون سا میلاد ہے، کس کا امتی ہے تو؟ لگے کھڑے ہم یہودی، غلام ہے رسول کے. میں پھر کہہ دیتا ہوں غلام ہے یہودی کے. پھر لکڑی گاڑی، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑی کیا ہے؟ فرمایا درمیان والی لکڑی آدمی ہے، پیچھے اس کی موت ہے، یہ اس کی امیدیں ہیں. فرمایا امید تک پہنچنا چاہتا ہے، موت اسے رستے میں لے لیتی ہے. یہ ہمیں اللہ سے حیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. جو وقت گزر گیا ہے اس کے توبہ مسلمان وہ ہو رہ نہیں سکتا جو مستقبل کو اللہ پر نہیں چھوڑتا. وہ ایمان پر کبھی نہیں رہ سکتا. مستقبل کو اللہ پر چھوڑ دو، وقت آ گیا ہے اب جانے کا. ارے وہاں اکٹھا ہونا ہے جہاں سے پھر آنا نہیں. ہم جو ہمارا دوست ہے اچھا اسے ہم چھوڑ چکے ہیں. 3 دوست ہوتے ہیں بندے کے دنیا میں، ایک مال و جائیداد، دوسرا رشتہ دار. یہ مال جائیداد مرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے نہیں چھوڑ دیتی؟ ایمان سے کہو. یہ ساتھی مرنے کے بعد ساتھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے، یہ بے وفا ہے. دوسرے رشتہ دار خاندان والے یہ قبر تک جاتے ہیں، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ارے جو ساتھ ہمارا وفادار ہے، خدا رسول کی فرما برداری اور نیک عمل، جو ہمارے ساتھ رہے گا، قبر میں رہے گا، حشر میں رہے گا. مسلمان ہم پیدا اس لیے نہیں کہے گئے، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے. ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیکھا آپ نے، جب جوڑے جوڑے بٹھائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بندہ بھی کشتی میں ہے. نبی تھے، پہچان گئے. فرمایا شیطان نکل تو یہاں سے. کہتا ہے مجھے نہ نکالو، میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں 5. تو اللہ نے وہی فرمائی، 3 تو اللہ نے بتا دی. اللہ نے فرمایا اس کو تو 2 اپنی زبان سے بتا دے. 2. اب وہ کہتا ہے کہ میں 2 طرح سے برباد کرتا ہوں مسلمانوں کو. پہلا حسد، دوسرا ہرس. یہ 2 طریقوں سے برباد کرتا ہوں. حسد سے میں ایمان کھینچ لیتا ہوں، اور ہرس سے میں آخرت کو بھلا کر دنیا میں اسے رجوع کرا لیتے ہیں، اور دنیا بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. ہم حسد اور ہرس کے جال میں بچھے ہوئے ہیں، پڑے ہیں، حسد اور ہرس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. یہی ہرس ہے کہ کیا پتا ہم یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. ارے مسلمان ہم نے دونوں جہان کی کرنی ہے. یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے یہ غنیمت ہے، اور کافر کے لیے یہ دھوکہ ہے. غیر مومن منافق کے لیے دھوکہ ہے. یہ ہمارے لیے غنیمت کیوں ہے کہ ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے. مزرع الآخرت کہے گی. اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں خالق الحیاتا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت بنائی اس لیے کہ ہم نے پردے کو کچھ نہیں سمجھا کے لیے. مزرع الآخرت کہے گی. اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں
خالق الحیاتا خلق الموت والحیاتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت بنائی اس لیے ہے زندگی کہ دیکھوں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ارے جس دین کی خاطر وہ پتھر کھاتے رہے، جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لطیف آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم تک وہ دین پہنچایا، یہ کون سی محبت ہے کہ اس دین کے ہم قریب ہی نہیں ہیں۔ اور دین ہمارا فرائض پہلے کہہ چکا ہوں، فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں کسی کو چھٹی نہیں ہے، جو ان میں چھٹی سمجھتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہے۔ اور سن لے، فرض پہلا فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا، اگر وہ آسمان پر اڑے یا پانی پر چلے، مارو اس کی منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی سزا ہے، اور واجب کی سزا آپ خود ہی سمجھ لیں۔ جس کو ہم نے آج کل کان سے کیا، ہمارے عقیدے زبان سے ہم نے اس کو تو اتنا بھلایا ہے، اس واجب کو تو ہم نے اتنا بھلایا ہے کہ شاید اس کو ہم ضروری سمجھتے نہیں، اس کو تو ہم نے جرم قرار دے دیا۔ یہ پردہ جو ہے، ویسے یہودی بھی کہتے ہیں یہ ظلم ہے، ارے واجب کو ہم نے جرم قرار دے دیا، پھر دین کون سا ہے ہمارا؟ جب تک فرائض واجبات سنن مؤکدہ پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم دین پر نہیں آ سکتے۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا، تمہاری اچھائی ان کا دکھ، تمہاری برائی ان کی خوشی، تمہاری تکلیف ان کی خوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی جو ہے نا، یہودی آپ کا بڑا دشمن ہے۔ یہ آج کل آپ نے دیوبندوں کے خلاف تو بولتا دیکھا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا یہودی ہے۔ ایک گدھا جس کا نام یافور آپ نے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ یافور۔ تو وہ گدھا آیا، یا رسول اللہ ہماری پشت سے 70 گدھے ایسے آئے ہیں جو انبیاء کی سواری بن کر آئے ہیں، اور یا رسول اللہ میرا مالک ہے یہودی، میرا مالک یہودی ہے، وہ جب بھی مجھ پر چڑھتا ہے نا، میں اچھل اچھل کر اسے مجھے مارتا رہتا ہے، میں اسے چلنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہوں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یافور۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجتے، وہ بلا آتا، جا کر اس کے ٹکر لگاتا، اور صحابی آ جاتا، وہ آگے صحابی سمجھ جاتا۔ یافور گدھا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اسے چڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپ کا ہے دشمن، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا مجھے چڑھے، مجھے کانوں پر مارتا ہے، جہاں بھی مارتا ہے نا میں بند نہیں کرتا، جب تک اسے گراؤں نا مجھے آرام نہیں آتا ہے۔ ہم سے تو گدھا بھی اچھا ہے کہ وہ یہودی کا دشمن ہے، خدا رسول نے یہودی کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، وہی یہودی تیرے بچوں کو قطرے پلا رہا ہے، کوئی شرم کر مسلمان۔ بزرگوں نے فرمایا دشمن سے دودھ ملے مت لے، وہ بڑوں کو بم مارتا ہے، بچوں کو قطرے پلاتا ہے، تو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قرآن سے نہیں ایمان ہمارا، رسول سے ہمارا ایمان نہیں۔ قرآن فرماتا ہے تمہاری تندرستی اچھائی ان کا دکھ، تمہارا دکھ ان کی خوشی۔ تیرا قرآن پر ہے یقین؟ بڑوں کو 20-20 باپ کو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ مار رہا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اخبار میں لکھا ہے 24 اگست، دن اخبار، میرے کو فوٹو سٹیٹ رکھا ہے اخبار کا، کوئی لینا ہے تو مسجد سے لے لینا۔ دن اخبار نے نشاندہی کی، سوچنا اس بات کو، میرا حق ہے تمہیں بتانا، اور میرا یہی، میں یہودی کا دشمن ہوں، اور یہودی کو بھی
یہودی کے دشمنوں کا بھی دشمن ہوں، میں یہودوں کے دوستوں کا بھی دشمن ہوں، اور میں یہودوں کا دشمن بعد میں ہوں، پہلے اس کی تعلیم کے منصوبے کا ہوں کہ 90 ارب ڈالر دے ہمیں تعلیم کے لیے، ہم نے سوچا ہی نہیں۔ عالمی محکمہ ادارہ، عالمی صحت محکمہ ادارہ جو اقوام متحدہ میں ہے، ہر ملک کا نمائندہ رہتا ہے، پاکستان کا نمائندہ جو وہاں رہتا ہے ان سے تنخواہ لیتا ہے، اقوام متحدہ کیا امریکہ برطانیہ ہے، اس نے خط لکھا ہے وفاقی حکومت کو کہ امریکہ اور برطانیہ مسلمانوں کے بچوں کو پولیو کی آڑ میں زہریلے اور کیمیکل قطرے پلاتے رہے ہیں، لہذا میں کہتا ہوں کہ حکومت ساری جیلی ویکسین یہ جو ہیں سارے ختم کر کے یہ اس عمل کو بند کر دے۔ اس نے خط لکھا ہے، اور تم جانتے ہو اخبار غلط خبر دے تو اس پر کیس ہو جاتا ہے، یا دوسرے دن وہ تردید کرے۔ میں تو جنگل میں بیٹھنے والا، آپ شہری ہیں کہتے ہیں، شہری بلدانہ ہوتے ہیں، سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ سمجھے کہ لکھ کون رہا ہے جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے، اس نے بڑی بہادری کی ہے اور لکھا وفاقی حکومت کو، اور دن اخبار نے 24 اگست کو اس کی نشاندہی کی اور پورا خط لکھا۔ ہمارے لیے تو وہی قرآن مجید کی دلیل کافی ہے، اور تمہارے لیے اگر ہو تو اس کو تو سمجھ لو جو انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ کیمیکل اور زہریلے قطرے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے ہزارہ بیماریوں کے شکار ہو کر مر جائیں۔ ارے خدا قسم وہ ہماری نسل ختم کرنا چاہتا ہے، منصوبہ بندی بھی اس لیے ہے، یہ ٹیکے لگا رہے ہیں جی یہ تحفظ کے، ارے اس کا نام مسلمان ہے تو کافر ہونا بھی اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تو جا کر منا لے ان سے، ارباں ڈالر دے تیری مستحب رکھ لیں، تو ہر چیز اس کی رکھے ہوئے ہے یہودی کو جو خدا رسول کا دشمن ہے، پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، پھر میلاد منائی جا رہی ہے، کوئی مذاق ہے یا رسول کی میلاد ہے؟ میلاد مناتا ہے تو خدا رسول دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن، اور ایک تمہارے دشمن کا دوست، وہ بھی تمہارا، اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے، ایک اللہ کا دشمن ہے، ایک اللہ کے دوست کا دشمن ہے، ایک اللہ کے دشمن کا دوست ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ دوست سمجھ رہا ہے یہودی کو، اس کے منصوبے سارے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ میلاد تو برطانیہ میں منائی جا رہے ہیں، میں جا رہا تھا بس پر، اسلام آباد کا ایک پروفیسر عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا ہمیں سفارت خانہ امریکہ اور برطانیہ والوں نے بلایا ہے، اس نے کہا ایسا کرو تم دینی علم پڑھانا چھوڑ دو، قرآن مجید حافظہ پڑھاؤ، پھر علماء کی تقاریر نہ کرو، ایسے علماء کی جو ہمارے مخالف بولتے ہیں، تم میلاد شریف مناؤ، نعت شریف کی محفلیں کرو، قرات کی محفلیں کرو، تم اس کا خرچہ لکھو، سب ہم دیں گے، لیکن ایسا عالم مت بلاؤ جو ہمارے خلاف بولتا ہو۔ انہیں یہ بات کھا رہی ہے، میلاد شریف سے وہ نہیں روکتے۔ یہ میلاد ذات کی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، ابو جہل نے بھی منائی تھی، جب رسول ہونے کا دعویٰ کیا سارے باغی ہو گئے۔ رسالت احکام سے تعبیر ہے، رسول مانے گا تو احکام مانے گا، اگر احکام نہیں مانے گا تو رسالت کا انکار تو ذات کا بھی انکار ہو گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی شان اسی میں ہے کہ اطاعت صرف اس کی ہو۔ مسلمانیت کا نام، مسلمانیت کا ہم نے نام سنا ہے، اور مسلمانیت کو ہم پتہ نہیں، ہم نے تو مسلمانیت کو رسوا کر رکھا ہے، مسلمانیت کو شرمسار کر رکھا ہے۔ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے کہ نہ ان میں فرق ہے؟ ابھی ہوش کر، سنبھل جا، ورنہ تیری ہماری لڑکیاں ان تعلیم نے ننگا کر کے بازاروں میں نہ ناچیں تو مجھے تو لعنت کرنا۔ اتنا غلط منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ آکسفورڈ کا یہ نظام جو دیا آغا خانی کو دے دیا ہے سکول والوں کا، اور آغا خانی نے لکھا ہے کہ 10% تبادلہ کرو، 1 لاکھ کے تبادلہ مت کرو۔ اب ناچ گانے تو ہو رہے ہیں نا، ہماری لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہیں، ہیرو ہیروئن بن رہی ہیں، یہ ایسا بھی 10% ہے، جب 100% آئے گا تو تجھے پتہ لگے گا پھر، لیکن ایمان ہوگا تو پتہ لگے گا۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس میں ایمان ہے۔
ہر چیز ہمارے ملک میں عام ہے، غیرت نہیں ہے. چاہے آپ مجھ سے ناراض ہوں، میں کہنے پر مجبور ہوں، غیرت ہم سے چلی گئی. جو ہمارا گم شدہ مال ہے، غیرت ہماری میراث ہے. نہ ہمارے، جب میں ٹیڈی بنوں گا بچہ بھی ٹیڈی بنے گا. مسلمان جا کے سلوار 5 گز کی تھی، 5 میٹر کی سلوار ہماری مائیں بہنیں پہنتی. اب ہماری لڑکی 1 گز کی سلوار پہن رہی ہے. جب میں ٹیڈی بنوں گا تو میری بہن بھی ٹیڈی بنے گی. وہ کھلا لباس گیا، ہماری لڑکیوں کو پتہ نہیں. اور ملتان تو میں نے دیکھا یہی ٹیڈی لباس، یہ چھوٹے چولے والا لڑکیاں پہننے لگ گئی ہیں. یار جدھر جا رہے ہو کوئی روکنے والا نہیں. نہ ماں باپ روکتے ہیں بچوں کو. پوچھا جائے گا ماں باپ سے کہ تم نے اپنے بچوں کو، ہر گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اپنے گھر کا، اور بادشاہ سے پوچھا جائے گا پوری رعیت کا. یہ بادشاہی اس لیے نہیں ہے، اس لیے بادشاہی ایک روحانیت کی ہوتی ہے، ایک رعیت کی بادشاہی ہوتی ہے. روحانیت کی بادشاہی رحمت ہوتی ہے اور رعیت کی بادشاہی ظلم ہوتا ہے. روحانیت کی بادشاہی نہیں رہی، اب رعیت کی بادشاہی ہے. عیش عیاش، لٹنا کھانا پینا، پتہ نہیں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. فلاں حاکم کون ہے؟ یہ جی لٹیرا ہے. فلاں یہ بے ایمان ہے. ہمیں، ارے تیرا بچہ ہے اور کون ہے؟ تو پڑھا رہا ہے؟ ہاں جی، شاید فلاں حاکم لگ جائے. ابھی تو کہتا ہے وہ بے ایمان ہیں، لٹیرے ہیں، فاسق ہیں. ایسے مسلمانیت سے تو پناہ ہونی چاہیے. ایسا عقل خدا نہ دے. مسلمان، پھر میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بچاؤ، قطرے مت پلاؤ. یاد کرو گے رو گے. قطرے مت پلاؤ. اگر ہو سکتا ہے خدا سے تعلق بنانا چاہتے ہو، روزی خدا دے گا. اپنے بیٹے کو سکول سے نکال کر قرآن کی تعلیم دو، ورنہ تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے. اب وقت آ گیا ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ 3 لاکھ نہیں چلا گیا. وہ ایک بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت کی دوستی تھی آپس میں. تو ملک الموت نے کہا، آپ نے فرمایا جب تو آئے مجھے پہلے بتا دینا. اچھا، تو موقع پر آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یعقوب علیہ السلام، میں نے تو بتایا. کہا اگر تیری سیاہ داڑھی تھی اب سفید ہو گئی، یہ میری نشانی ہے. پھر تو توانا تھا اب کمزور ہو گیا، یہ میری نشانی ہے. دوسرا یہ کہ تو اب ٹیڑھا ہو گیا، یہ بھی میری نشانی ہے. اور میں کیا بتاتا؟ ایک بزرگ کے پاس ولی آیا، کہتا ہے یا تو بتاتا نہیں ہے اسرائیل، تو ایسے آ جاتا ہے. اسرائیل نے کہا تو بے وقوفا، میں تو روزانہ اعلان کرتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اگر تو نے کبھی سنا محلے میں کوئی مر گیا؟ ہاں کو تو میں روز سنتا ہوں، آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا. اگر اور میں کیا اعلان کروں؟ یہی میرا اعلان ہے. تو سوچ لیتا ایک دن میری باری بھی آ جائے گی. موت جیسی چیز ہم پر کھڑی ہے جو ہمیں دنیا سے جدا کرے گی. اور خدا کی قسم صرف نیک عمل، ایمان، خدا اور رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. اگر اللہ مجھے اجازت دے تمہیں خدا کا بے فرمان سمجھ کر 1 سیکنڈ تک نہ جینے دوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں فوراً تمہیں ختم کر دوں. وہ رحیم ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ دوست ہیں، اس لیے اللہ کے سب مخالف کے آپ زیادہ مخالف ہیں. تو یہودی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا کا، رسول کا زیادہ مخالف ہے. اور پاکستان میں خیر یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ اسلام بھی پاکستان سے اٹھنا ہے، یہ بھی ان کو خطرہ ہے. علامہ اقبال نے فرمایا مٹی بڑی زرخیز ہے، تھوڑی سی نم چاہیے. تو نم تو میں دے رہا ہوں انشاءاللہ. یہاں سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں. اب وہ لرز بھی رہے ہیں پاکستان سے کہ دین بھی یہاں سے اٹھنا ہے پاکستان سے. اور یہ بھی پیشین گوئی دے دوں کہ دین اٹھے گا بھی لاہور سے. یہ میں مر جاؤں میری بات سن لینا، لاہور سے پوری دنیا میں دین اٹھے گا انشاءاللہ. اور دین حاوی ہو کر رہے گا اور یہودیت یہ سب ختم ہو جائیں گی. اگر تو خود بخود نکل جائے گا تو ٹھیک، ورنہ خدا تجھے سکول سے زبردستی نکال لے گا. تو زور کر پڑھا، میں منت نہیں کرتا، نہ میں آپ کو اپنا بنا رہا ہوں.
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تقریر کر کے لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں. ارے ہم اتنا بے وقوف نہیں ہیں، ہم تیرے لیے بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں خدا بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہم یہودی کے خلاف بول رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا پر مسلط ہے. تو یہودی کے غلاموں کے آگے بھی نہیں بول سکتا، اس لیے ہم تیرے لیے بول رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں بول رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو گئے ہمیں بچا سکو گے. اگر بچایا تو ہم بچ سکیں گے تو اللہ رسول کی مدد سے بچ سکیں گے. ہم وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بچا سکتا نہیں، نہ ہمیں کسی قوم کی ضرورت ہے. یہ ایک بات میرے کانوں تک آئی ہے کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں. ہم ایمان سے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لوگ خدا رسول اور دین کے ساتھ ہو جائیں. ہمیں سلام کرو یا نہ کرو، ہمیں پر سڑک سے چلیں جوتی مار دو ہمیں منہ پر، ہم نہیں چڑیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خدا رسول کے ہو جاؤ. اور یہ جنسی نسبت ہے، ہمدردی اور محبت ہے، انسانی نسبت ہے کہ مسلمان سے بڑی محبت یہی ہے کہ اسے آخرت کی طرف کھینچ لو. دنیا جو چھوڑے گا اسے ملے گی، اور آخرت جو طلب کرے گا اس میں اسے ملے گی. جو طلب نہیں کرے گا اس کے نہیں ملتی. طلب اور کوشش کرنی پڑے گی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے فرمایا کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو. اور جو پہلے بتایا مستقبل اللہ پر بچے کا چھوڑ دے، اپنے ہی چھوڑ دے، مسلمان ہو جائے یا کلمہ چھوڑ دے. دو چیزاں، یا ایک نمبر انگریز ہو جائے، ایک نمبر مسلمان ہو جا. یہ دو نمبر نہ انگریز نہ مسلمان. ایک حاکم نے چور 3 پکڑے، ایک کو مارنے لگ گئے. اس نے پوچھا نہ، اس سے پوچھا میں کہوں آپ بڑے شریف ہیں، اسے اس نے خوب مارا. پھر دوسرے سے پوچھا میں کہوں، اس نے کہا آپ کمینے ہیں. اس نے کہا شریف پر تو مارا ہے تو کمینے. اچھا بھائی اسے بھی مارا. اب تیسرا آ رہا ہے میں کہوں، اس نے شریف نہیں اب شریف نہیں ہے، کمینے بھی نہیں. اس نے کہا اس پر تو مارا ہے. اب کی اور بہن کو برا کرنے والے ہیں، نہ شریف ہے نہ کمینے. ارے مسلمان، نہ ہم انگریز نہ مسلمان. خدا کی قسم یا ایک نمبر انگریز ہو جا، ہم تمہیں نہیں کہیں گے کلمہ چھوڑ دے، یا ایک نمبر مسلمان ہو جا، پھر راہ راست پر آ جا، خدا رسول سے تعلق بنا، رزق کا سہارا خدا پر پکڑ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ارے ایک ذمہ دار کہہ دیتا ہے جاؤ تیرے گھر کا خرچہ میں دوں گا، کتنا انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے. اور وہ ذات کہتی ہے کہ کوئی چیز چلنے والی نہیں جس کا رزق میں مجھ پر لازم نہ ہو. بزرگان دین فرماتے ہیں لاکھ کوشش کر یا نہ کر، جو مقسوم ہے اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. اور جو مقسوم ہے، جس طرح موت تلاشی کرتی ہے، روزی بھی اسی طرح بندے کو تلاش کرتی ہے. کوئی دنیا کے پیچھے مت بھاگ، تو دین کے پیچھے بھاگ. ارے مسلمان یہ دنیا تیرے پیچھے بھاگے. یہ اللہ فرماتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، میں آسمان کے دروازے کھول لوں گا. رزق اسی علامہ اقبال میں یہی فرمایا عصر حاضر ہے ملک الموت تیری، روح قبض کرتا ہے فکر معاش دے کر. عیاشی جو آئی ہے، اخراجات کم کر دو، دین پر آنا ہے ورنہ نہیں آ سکتے. یہ اتنا قیمتی کپڑے پہننا، اتنا ڈیکوریشن، اتنا برتن خرید کرنا، جتنا اخراجات بڑھاتا جائے گا اتنا دین سے دور ہوتا جائے گا. خدا کی قسم جتنا سادگی کرے گا اتنا دیندار ہو جائے گا. اس میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابی نے نئے کپڑے لا کر دیے. آپ نے فرمایا صحابی ان نئے کپڑوں میں عزت نہیں ہے، عزت میرے رب کے پاس ہے. یہ کپڑے لے جا، میں نہیں پہنتا. آپ نے وہ کپڑے نہ پہنے. عزت جو ہے خدا رسول کے پاس ہے، دین اسلام کے پاس ہے. اس میں کپڑوں میں عزت نہیں ہے، نہ مکانوں میں، نہ ڈیکوریشن میں. ہم تو کدھر کے کدھر لگ گئے، اس کو سنوارنے لگ گئے جس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور وہ گھر نہ سنوارا جہاں ہم نے جانا ہے. کاش کہ ہم اپنی قبر سنوار لیتے، کاش کہ ہمیں موت کی فکر ہوتی. جو بندہ 20 دفعہ موت کو یاد کر لے، 20 دفعہ، اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. ہم تو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کرتے موت کو.
یہ ایسی چیز جس کو ہم ایک سیکنڈ نہیں بھلا سکتے، وہ ہم بھلائے ہوئے ہیں اس کو۔ خواجہ غلام فرید صاحب، ایک شخص نے کہا آپ کو لوگ مٹھیاں بھرتے ہیں، کوئی پکھے، تو آپ حسن بصری ساری عمر آپ نہیں ہنسے تھے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا ایمان ہے وہ ہنسے گا نہیں، روئے گا بہت۔ اس نے کہا خواجہ صاحب نے کہا کل صبح تو مر جائے گا۔ اس کو 2 بسترا دیا، 2 بندے اس کو مٹھیاں بھرنے والے، ایک پکھا چلانے والا دیا، سارے وہ روٹی دی، گوشت، مرغے، ہر چیز وہ رکھی ہے۔ وہ آرام سے نہیں سو رہا، ادھر پھر رہا ہے، نہ روٹیاں کھا رہا ہے۔ صبح ہوئی گیا، خواجہ صاحب آپ نے تو کہا مر جائے گا رات تو میں نہیں مرا۔ فرمایا گزری کیسے؟ کہا ایسی حالت گزری۔ فرمایا تجھے تو غلام فرید نے کہہ دیا کہ مرنا ہے تجھے، اور جس کو 60 دفعہ روز قبر کہے تو نے مجھ میں آنا ہے، اسے کیا خوشی ہو؟ اللہ والے جو ہیں اپنی قبر سنوار گئے، موت کا یاد کر گئے۔ شیطان نے ایک نبی پھندے لے رہا تھا، شیطان پھندے، تو نبی نے بتایا، پوچھا کہ یہ پھندا کیوں لے رہا ہے؟ کہ یہ خواہشات، دنیا کی محبت اور خواہشات کے پھندے ہیں۔ شاہ فرمایا مجھ پر کوئی سواری کرتا ہے؟ ہاں، اس وقت میں تجھے اللہ کی، نبی کو کہہ رہا ہے، اللہ کی یاد سے سوچ کرتا ہوں جب تو پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قسم ہے میں پھر پیٹ بھر کر نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا قسم ہے میں پھر مومن کو ایسی باتیں نہیں بتاؤں گا۔ مسلمان، یہ خواہشات کے پھندے، دنیا کی پھندے میں شیطان نے ہمیں پھنسا کر، اور جہنم جیسے عذاب اور بہشت جیسی نعمت، میں تجھے کیا بتاؤں کہ بہشت کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک حور جا رہی ہے، 70,000 حوریں اس کی غلامی میں ہیں، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے بلال کی عورت۔ اس کی عورت نے کہا یا رسول اللہ، میں اتنا حسین ہوں اور میرے لیے اتنا کالا؟ آپ نے فرمایا میں بلال سے پوچھ لوں، تو ایسا کہتی ہے وہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ارے تو نے نہ، ہم نے اپنی جو اللہ نے ہمارے لیے انعام بنا رکھا ہے ہم نے پہچان نہیں کی مسلمان، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی۔ ارے ہم کیا ہیں یہ سمجھ جاتے، تو یہاں خوش ہو گیا، ان بنگلوں پر خوش ہو گیا۔ ارے تیرے لیے میرے لیے تو اللہ نے آسمان پر سونے چاندی کے مکان بنا رکھے ہیں، ان کے لیے کوشش کر۔ جہنم سے ڈر جو بھڑک رہی ہے، اللہ نے فرمایا جن اللہ کے بندے، ہم نے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہم تو بہت کم مانگنے لگ گئے اور بہت کم پر راضی ہو گئے۔ ہماری منزل مقصود جو ہے وہ آسمانوں پر ہے۔ خدا تمہیں ہمیں نصیب کر دے۔ کوئی نعمت بغیر کیے نہیں ملتی، کوئی نعمت بغیر کے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی آواری کھیل کود ہے، جس طرح بچے کھیل بناتے ہیں نا تو پھر اسے ختم کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا اتنا بڑی عمر آپ نے کیسے گزاری؟ آپ نے فرمایا ایک دروازے سے نکلا ہوں دوسرے سے چلا گیا۔ ارے جس کی عمر تقریباً 950 سال تو آپ تبلیغ کرتے رہے، اتنا لمبی عمر، اور آپ اور ہم بھی اندازہ لگا دیں، ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جس کی عمر 40 سال ہے وہ 20 سال کا ہو گیا تو 20 سال تو اس کی عمر کم ہو گئی، وہ چھوٹا نہیں ہے بڑا ہو رہا ہے، ہم ایمان سے چھوٹے ہو رہے ہیں، اور روزانہ ہم دوڑ رہے ہیں قبر کی طرف، دوڑ رہے ہیں اندھوں کی طرح، ہم قبر کی طرف روزانہ دوڑایا جا رہا ہے، ہمیں قبر ہمارے قریب آ رہی ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ دنیا آواری کھیل کود ہے، آخرت کا گھر بہت اونچا ہے، اونچا اور ہمیشہ رہنے والا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آواری شے تو 24 گھنٹے ہم غرق ہیں،
جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا کرنے، اللہ نے فرمایا میں دوں گا، وہ تو 24 ہمیں یہ جو کوئی بغیر کیے نہیں ملتی، جس سے پوچھو بغیر کیے نہیں ملتی، اواری چیز، اور اللہ نے فرمایا کرنے نہ کہ میں ضرور دوں گا، اللہ نے اوپر لازم کر دیا رزق، وہ تو ہر شخص کہتا ہے بغیر کیے نہیں ملتی۔ اور آخرت جو اونچی، جو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا، وہ ہر شخص کہتا ہے خود بخود مل جائے گی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ وہ تو دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں۔ ارے اگر اگلا جہان مل سکتا ہے تو یہ بھی مل سکتا ہے، پر میں کہتا ہوں کہ یہ جہان مل سکتا ہے، اگلا جہان بغیر کیے نہیں مل سکتا، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، نہ مجھے ڈوڑے کافیاں آتی ہیں، چند باتیں میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے کی ہیں، اور میں اسی میلاد رسالت پیغام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغام لے آئے ہیں۔ ارے رسول کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لے کر بندوں کو دے، یہ رسول کا معنی ہے۔ جو کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا وہ رسالت کے منکر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آتاہم اللہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ، میں نے عطا کیا اور میرے رسول نے عطا کیا۔ کیا مطلب؟ میرے رسول کی عطا میری عطا، میں نے عطا کیا، میں نے غنی کیا اور میرے رسول نے غنی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ تو دعا مانگو، میں نے رسالت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پتھر کھا کر ہم پر دیے، تھوڑے گھنے ان کی معجزے کی برکت، ان کی برکت سے تھوڑا سا جو مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے وہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ رسالت کا فریضہ انہوں نے پورا کیا، اور العلماء وارث الانبیاء، تو تھوڑا کرنا میں نے پیغام، آگے عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے بس میں ہے۔ کہ مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھا نہیں سکتا، مسئلہ بہت یہی لمبا ہے، زبانی میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دعا مانگو آپ کو اور ہم کو سچا مسلمان اور اپنے اوپر آسرا کر دے، اور ہم ان یہودی منصوبوں کو ختم کر کے سچے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی برکتوں سے رزق آسمان سے اتار کر دے یا جہاں سے بھی دے۔ اگر